اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ سورۃ اعراف کی 3 نمبر آیت کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ اس کا ترجمہ اتبعوا، تم سب پیروی کرو، ما انزل علیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، من دونہ اولیاء، اس کے سوا کسی اور سردار کی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ من دونہ ہی کے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مطلب لیا جائے گا، اور جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں من دونہ ہی، کیا وہ صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں یا صرف فرقے کی بنیاد پر وہ اس کے ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات، الہ، مالک، قابل عبادت، جس کی عبادت کی جائے وہ الہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ جب ایک انسان نے یہ بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کے مقابل کوئی موجود ہی نہیں ہے، صرف وہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے من دونہ ہی کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو اس کے معنی کیا بنیں گے، اس پر ذرا غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ دون کے معنی دوسرا، الگ۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو دون کیسے ہوگا، دوسرا کیسے ہوگا؟ یہ ہم سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا دعویٰ ہے، اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اکثر مذاہب میں یہ ایسے ہی پایا جاتا ہے، لیکن فرق جو آتا ہے وہ یہاں اس پر آتا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے جو اس نے انبیاء کے ذریعے شروع کیا، جو دین کا سلسلہ ہے، اس میں تو دون پایا نہیں جاتا، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہے۔ یہ دون کہاں ہوگا؟ دین میں دون نہیں ہوگا۔ دون ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے تو خدا کو مانتے تھے، لیکن پھر انہوں نے خدا کے مقابل الہ گھڑ لیے، چاہے وہ اسے چھوٹا کہیں، چھوٹا الہ کہیں، بڑا الہ کہیں، برابر کہیں، جو بھی کہیں، جو خدا کے علاوہ انہوں نے بنا لیے وہ دون ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں وہ پکے کافر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی اطاعت کرنا، اس کے رسولوں کی اطاعت کرنا، وہ بعین ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جب اللہ کی اطاعت ہے، اس کے انبیاء کی اطاعت کرنا تو دون نہیں ہے۔ دیکھیے، میں ایک اور طرح سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے، قادر مطلق ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے، وہ واحد یکا و تنہا ہے اور خالق ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء غیر خدا ہیں، خدا کی ذات الگ ہے، انبیاء کی ذات الگ ہے۔ انبیاء خدا کی ذات نہیں ہے، جو انبیاء کو خدا کی ذات میں شامل کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب غیر ذات ہوتے ہوئے بھی نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان میں فرق نہ کرنے کا بھی حکم ہے، تو تفریق کیا کرنے پڑے گی؟ تفریق یہی کرنے پڑے گی کہ ذات میں تو اللہ تعالیٰ الگ ہے اور نبی الگ ہے۔ اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اس کے تمام انبیاء مخلوق ہے۔ اسی طرح فرق کیا ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دیے ہیں، اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہم چلتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اس کے انبیاء کے پاس جاتے ہیں، اس کی اولیاء کے پاس جاتے ہیں، تو وہ من دون اللہ نہیں ہے، کیونکہ احکام کا سلسلہ دین کے سلسلہ ہے جو دون بناتا ہے۔ جب ہم قرآن کے اصولوں کے مطابق چلتے رہیں گے تو ہم دون نہیں ہوں گے۔ دون صرف اسی صورت میں ہوں گے کہ ہم اللہ کے مقابل کوئی دعویٰ کریں اور اس کو تسلیم کریں تو پھر دون ہوں گے۔ ہمارے اکثر لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ کسی شخص کے پاس جانا، کسی ولی کے پاس جانا اور اس سے بات کرنا، اس سے کچھ دعا کرانا، اس سب کو من دون اللہ کہہ لیتے ہیں۔ کہ تم صرف اللہ سے بات کرو، اللہ سے مانگو، کسی شخص کے پاس تم نے نہیں جانا اور اس سے دعا نہیں کرانا۔ لیکن یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کے انبیاء کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی میں چلنا اور اس کے اولیاء کرام کو عزت اور تکریم دینا، یہ دون اللہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو دون نہیں ہے۔ اگر ہم ان کا کوئی اور سلسلہ بنا دیں اور اللہ کے مقابل کسی کو ٹھہرا دیں اور اس کی بات مانیں تو یہ دون اللہ ہوگا۔ سادہ لفظوں میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، وہ دون اللہ نہیں ہیں، بلکہ جو بت ہے، جو کفار و مشرک نے بت بنائے ہوئے تھے، وہ دون اللہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن، ایک مسلمان، وہ من دون اللہ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم جو ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ من دون اللہ معاف کیجیے گا، وہ من دون اللہ کے زمرے میں آئیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، قرآن شریف کے الفاظ، ان کو سمجھنا، ان کی منشا کو سمجھنا اور ان الفاظ کے مقامات کو سمجھنا کہ وہ کس مقام پر آئے ہیں اور ان کا منشا کیا ہے، خدا تعالیٰ کی منشا کیا ہے، نبی نے اس کو کس طرح سمجھایا ہے، اس بات کو سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ اگر ہم اس میں اپنی رائے کو شامل کر دیں گے تو وہ بات غلط ہو جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، آج پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی میرے چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیں اور اگر بات میری پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔